میرے چینل میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ آج میں موجودہ دور میں لڑکے اور لڑکیوں کی مختلف انداز میں پرورش پر سچی اور سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں پچھلی کہانی کی طرح آج کی کہانی بھی پسند آئے گی، اور میں سبھی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، اور نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ میری سبق آموز کہانیوں کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ چلیے آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ رئیس گھرانے میں جڑواں اولاد کی پیدائش ہوتی ہے۔ لڑکی کا نام انم اور لڑکے کا نام فیضان تھا۔ سارا ماحول خوشگوار تھا۔ ماں باپ محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، مگر فیضان چھوٹا ہونے کی وجہ سے ماں باپ کا لاڈلا تھا۔ انم کی والدہ انم کو بچپن سے ہی پڑھائی لکھائی کے ساتھ گھر کے کام کاج بھی سکھاتی ہیں، اور فیضان کو ماں باپ صرف پڑھائی پر توجہ دینے کو زور دیتے۔ انم اپنی ایکسٹرا کلاسز کی اطلاع دینا بھول جاتی ہیں اور انم کو کالج سے گھر آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ ماں باپ دیر سے گھر آنے پر انم سے 100 سوال کرتے اور انم کی صفائی کو جھوٹ سمجھتے ہوئے انم کو ایکسٹرا کلاسز میں شامل ہونے سے منع کرتے ہوئے گھر کے کام میں توجہ دینے کے لیے کہتے ہیں۔ انم خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر کے کام کاج کے ساتھ اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی ہیں۔ انم گریجویٹ ہو جاتی ہے۔ انم کی خواہش پر اور التجا کو قبول کرتے ہوئے ماں باپ IT کمپنی میں انم کو ملازمت کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ دوسری طرف فیضان ماں باپ کا لاڈلا ہونے کا فائدہ اٹھاتا۔ وہ پڑھائی پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتا۔ کمبائنڈ کلاسز کا بہانہ کر کے دوستوں کے ساتھ موج و مستی کرتا، دیر رات گھر آتا۔ ماں باپ فیضان کی جھوٹی کہانیوں کو حقیقت سمجھتے ہوئے دیر رات گھر آنے کی وجہ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ماں میرا بیٹا محنت کر رہا ہے یہ سوچ کر فیضان کے لیے پسندیدہ اور لذت دار پکوان بناتی، فیضان کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی، فیضان کو بڑھاوا دیتی۔ فیضان کو انجینئرنگ سمجھ نہیں آتی، وہ بس والد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نقل کر کر انجینئرنگ میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کچھ دن بعد انم کی شادی امیر خاندان میں ہو جاتی ہے۔ انم کی ساس انم سے کہتی ہے، بہو تم کو نوکری کرنے کی کیا ضرورت، یہاں تم کو کسی چیز کی کمی نہیں، بہتر ہوگا اگر تم میری اور اپنی جٹانی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاؤ، کہتے ہوئے نوکری سے استعفیٰ دینے پر زور دیتی ہے۔ انم کو بچپن سے ہی رشتوں کو نبھانا، اپنوں کے لیے قربانی دینا سکھایا جاتا ہے۔ انم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آپ سے کہتی ہے، میں اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر پائی تو کیا ہوا، انشاءاللہ میں اپنے اولاد کی خواہشات کو مکمل کروں گی، میں خود منتخب اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے بچوں کو ٹیوشنز دوں گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہیں اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتی ہے۔ وہیں فیضان 25 سال کو جا پہنچا تھا۔ والد کے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا تھا۔ والدہ فیضان سے نوکری تلاش کرنے کی بات کرتی ہے۔ فیضان نوکری تلاش کرتا ہے، مگر ناکامیابی فیضان کے ساتھ تھی۔ فیضان اپنی ناکامیابی سے لڑنے اور ٹینشن اور ذہنی دباؤ کو دور کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ لیٹ نائٹ پارٹیز میں جاتا، سگریٹ شراب حقہ کے مزے لیتا۔ فیضان اپنی زندگی کے 3 سال نوکری ڈھونڈنے میں برباد کر دیتا۔ ماں باپ میرا لڑکا کوشش کر رہا ہے سمجھتے اور نوکری نہ ملنے کی وجہ نہیں جانتے۔ والد اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد فیضان سے نوکری کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب تک دیر ہو چکی تھی۔ فیضان کو شراب سگریٹ حقے جیسے بری چیزوں کی عادت ہو گئی تھی۔ والد کی ڈانٹ اور اپنی ناکامیابی پر فیضان روتے ہوئے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ بنا وجہ جانے فیضان کے گھر والے کہتے ہیں، کیا لڑکیوں کی طرح رو رہا ہے؟ نوکری نہ ملنے پر دوسرے دن بھی فیضان شراب کے نشے میں دھن ہوتے ہوئے گھر آتا ہے۔
جب والد فیضان کو شراب کی حالت میں دیکھتا ہے تو وہ آنکھ بگولا ہو جاتا ہے۔ تانا دیتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتا ہے، اپنی بہن کو دیکھو، وہ کامیاب زندگی گزار رہی ہیں، اور اپنی پڑوسی کے لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ریاض صرف انٹر تک ہی پڑھا ہے اور ماہانہ 15,000 کما رہا ہے، تم انجینئرنگ کر کے بھی بیکار ہو، بے روزگار ہو، تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے ہوئے وہ وہاں سے آنکھ بگولا ہوتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ فیضان اپنی بے عزتی اور ناکامیابی کو برداشت نہیں کر پاتا اور اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں لڑکا اور لڑکی دونوں میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بچپن سے ہی لڑکا اور لڑکی دونوں کو بھی ذمہ داریوں کو سنبھالنے سکھانا چاہیے، اور لڑکا اور لڑکی کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ ہمیں ہر انسان کے جذبات کی قدر کرنا چاہیے۔ ہمیں لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے برابر کا حق دینا چاہیے، دونوں میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ مجھے اپنے موضوع پر سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا موضوع لکھیے۔